یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑا زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیا تو کیا سب کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فقہ حنفی میں ہم جو مفتہ بہ قول بتاتے ہیں، فقہ حنفی میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں میں حصص نہیں ہو سکتے۔ جب حصص نہیں ہو سکتے تو ایک بکرا چاہے وہ 10 لاکھ روپے کا کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا، پوری فیملی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اور ان ویڈیوز کا جو سبب ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ میں پہلے آپ کو وہ حدیث مبارکہ میں نے لکھ لی تھی، آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی، حضرت ابو ایوب سے روایت قال فرماتے ہیں، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص تھا، یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، وہ ایک بکری قربان کیا کرتا تھا، عنہ اپنی طرف سے، وعن اہل بیتہ اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ اب یہ حدیث لے کر غیر مقلدین کے یہاں بھی یہ موقف ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ جو ہمارے ہاں بے لگام قسم کے مجتہدین، بلکہ مفسدین کہہ لیجئے، خود ساختہ مجتہد لیکن در حقیقت مفسد پیدا ہو گئے ہیں، وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث موجود ہے۔ اب سب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ ہم ہیں حنفی، پاکستان میں اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر جو ہمارا مکتب فکر ہے، ہم حنفی ہیں تمام کے تمام۔ اسی طرح دیوبندی مکتب فکر یہ بھی حنفی لوگ ہیں، فقہ حنفی کے مطابق ان کے ہاں فتویٰ نویسی ہوتی ہے، افتاء کا معاملہ سارا فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ ان سب کے نزدیک چونکہ ہم حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، تو ہم اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ چھوٹے جانور میں ایک سے زائد حصے نہیں ہو سکتے۔ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ منسوخ ہے، ناسخ ہمارے پاس موجود ہیں دیگر احادیث، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ مخصوص ہے ابتدائے زمانہ کے اعتبار سے ہے کہ جب وجوب قربانی نہیں آیا تھا، یا پھر یہاں پر جو شرکت ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتے تھے، اس میں جو وہ شراکت کروایا کرتے تھے وہ صرف شرکت فی الثواب تھی۔ یہ ہماری طرف سے تعویل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ چھوٹا جانور ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگا، دیگر افراد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم نے جو سبعہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے وہ بڑے جانور میں فرمایا البقر عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، گائے 7 افراد کی طرف سے ہے اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے ہے۔ تو چھوٹے جانور کے لیے یہ تعمیم نہیں ہے، تو اس لیے چھوٹے جانور کو ایک ہی فرد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد افراد کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ ایک بکرا لے کر آیا اور وہ بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کی اپنی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چھوٹے جانور میں ایک سے زائد کی نیت کر لی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے یہاں تماشا لگانا بڑا عام ہو گیا ہے۔ جیسے ہی کوئی دن آتا ہے اس کے اندر اختلافی مسائل چھیڑیں، اور معاشرے کے اندر ایک ایسی بیمار فکر قوم پائی جاتی ہے جن کا کام ہی انتشاری مسائل کے اندر گھسنا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے، یہ حدیث ہے، اس کا کیا جواب؟ ویری سمپل ہے، آپ اگر حدیث کو فالو کر رہے ہیں، حنفی نہیں ہیں، آپ کو وہ دلیل ٹھیک لگتی ہے آپ کر لیجئے، لیکن آپ کیمرہ آن کر کے تمام حنفیوں کو جو ہے وہ ان کو نشانے پر لے لیتے ہیں، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، پھر ایک تماشا لگاتے ہیں، یہ غیر مناسب فعل ہے۔ جب ایک چیز ہمارے یہاں مروج ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ حدیث مبارکہ مؤول ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے، تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے۔ لہذا المختصر لب لباب یہ ہوا کہ ہمارے مطابق جو قربانی ہے وہ صرف اور صرف بڑے جانوروں کے اندر حصص ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانوروں میں حصص نہیں ہو سکتے۔ چھوٹا جانور ایک ہی فرد کی طرف سے قربان کیا جائے گا، ایک سے زائد افراد کی طرف سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔